الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ومقام الثاني: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث أعظم بمن بسر أسامة مدد قبلة دي مدد كعبة إيما مدد انتظار کرم تستمن عینی را. اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. آمین. معزز و مکرم سامعین محترم، فقیر نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صف کی 2 مقامات سے تلاوت کی سعادت حاصل کی. قبل اس کے کہ اسی کے تحت لبکشائی کی سعادت حاصل کی جائے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار عقیدت اور محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین کرام، آج 24 جمادی الثانی ہے، اور آج سے 2 تاریخ پہلے
جو تاریخ تھی وہ 22 جمادی الثانی۔ اور مسلمانوں کو یہ تاریخ یقیناً یاد ہوگی کہ اس تاریخ کو نسبت خلیفہ اول، جنہیں خلیفہ بلا فصل بھی کہا جاتا ہے، بلا فصل یعنی حضور علیہ السلام اور ان کے درمیان کوئی بھی واسطہ نہیں، وہ ڈائریکٹ حضور کے بعد پہلے خلیفہ۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال ہے، اسی دن آپ کا انتقال ہوا، پیر کا دن تھا، 22 جمادی الثانی، حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے 2 سال 2 مہینے کے بعد، یعنی آپ کی خلافت مبارکہ کا پورا جو پیریڈ ہے وہ 2 سال اور 2 مہینے۔ آقا علیہ السلام کا وصال 12 ربیع الاول کو یا 10 ربیع الاول کو ہوا، ولادت مبارکہ بھی 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور وصال مبارک بھی یہی مشہور ہے۔ تو اس لحاظ سے ربیع الاول شریف کے بعد کا مہینہ ربیع الاخر، ربیع الثانی، اور پھر جمادی الاول، اور پھر جمادی الثانی۔ اس طرح سے آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک دنیاوی اور حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک، اس میں بھی اسی طرح کا فرق ہے۔ حضور علیہ السلام بھی ظاہراً 63 برس کی عمر مبارک، اور حضرت صدیق اکبر کی عمر مبارک بھی 63 برس۔ آپ کی ولادت حضور علیہ السلام کے ولادت مبارکہ سے 2 سال کے بعد، تو آپ کا وصال حضور علیہ السلام کے وصال کے 2 سال کے بعد ہوا۔ سبحان اللہ، بہت ہی مطابقت آپ کی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ آخر یہ مطابقت کیوں، اور کچھ فضائل بھی اگر ہم ان کے دیکھیں تو ان کی سیرت کے باب میں تمام سیرت نگاروں نے جو باتیں مشترکہ لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس اپنے دور جاہلیت جسے حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل کا زمانہ کہا جاتا ہے، اعلان نبوت سے قبل کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس دور میں جو آپ کی 38 سالہ زندگی ہے، حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا، وہ جو 38 سال اس وقت آپ کی عمر تھی، اس پورے دور میں اپنے دور کے مروجہ اصول اور قوانین اور مذہب جو اہل کفار نے بنائے ہوئے تھے، اہل مکہ نے بنا لیے تھے، دین حنیف کو چھوڑ کر، دین ابراہیم کو چھوڑ کر، حالانکہ دین ابراہیم کا نام لیتے تھے وہ، اس لیے کہ وہ طواف بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اپنے طور پر، اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے ان عبادات اور رسومات میں شرک داخل کر لیا تھا۔ وہ طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف
بے لباس ہو کر کرتے. انہوں نے حج کو بھی اپنی رسومات کا حصہ بنا لیا. انہوں نے صحیح کو ادا کرنے میں صفا پر اور مروہ پر ایک ایک بت رکھ لیے. ایک مرد اور عورت نے مطاف کے اندر بدکاری کی. دیکھیں جب لباس اترے گا تو وحشت طاری ہوگی، شہوت بڑھے گی. انسان ہے جب وہ نظر سے بے حیائی دیکھتا ہے اس کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے اور پھر وحشت پیدا ہوتی ہے. شہوت وحشت کو فروغ دیتی ہے، انسان وحشی ہو جاتا ہے، جانوروں کی طرح ٹریٹ کر. جیسے جانور عام طور پر دنیا میں جس طرح سے وحشیانہ انداز میں رہتے ہیں، کوئی ان کے درمیان کوئی پروٹوکول، کوئی آداب جو ہمارے ہیں وہ تو نہیں ہے. لیکن جب انسان اسی طرح سے بے لباس ہو جائے تو پھر اس کے اندر بھی وہی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں. مطاف میں انہوں نے زنا کیا، بدکاری کی، تو وہ پتھر کے بن گئے، عذاب الہی ہوا. عورت کا نام تھا نائلہ، مرد کا نام تھا صعاف. دونوں پتھر کے بن گئے. ان کافروں کی عقلوں کا حال دیکھیں کہ انہوں نے اس کو عذاب الہی سمجھنے کے بجائے ان کو بھی خدا بنا لیا. نائلہ کا بت رکھا صفا پر، اصاف کا بت رکھا مروہ پر، اور جب صحیح کرتے تو ان کو سجدہ کر کے بڑھتے آگے. یعنی وہ ان کے لیے خدا کا درجہ حاصل کر گئے. یہ وہ شرک کی ان کی فکری جہالتیں تھیں جس نے عبادات کو پراگندہ کر دیا تھا اور حرم پاک کو یوں کہہ لیجئے کہ ان آلودگیوں سے جوڑ دیا تھا. حالانکہ وہ اس وقت بھی کعبہ شریف کے متولی اور رکھوالی تھے. آپ کو یاد ہوگا بچپن سے ہم نے ایک واقعہ پڑھا کتابوں میں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی گئی، یہ ابھی حضور کے اعلان نبوت سے قبل کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کعبہ شریف کی تعمیر کی، مگر چندہ اتنا نہ اکٹھا ہوا کہ بہت ہر لحاظ سے مکمل ہوتی وہ تعمیر. تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنے پیسے تھے اس سے چار دیواری جو موجودہ ہے اسی کی بنیادیں بنا دی. لیکن خانہ کعبہ اتنا نہیں تھا، جسے حتیم کہتے ہیں یہ بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل تھا پہلے، یہ بھی اس عمارت میں تھا، مگر انہوں نے اتنا بنا دیا اور حتیم کی آدھی دیوار کر کے علامتی طور پہ چھوڑ دیا کہ یہ بھی کعبہ ہے. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں گول دیوار ہے، نصف پوس کے اندر بنی ہوئی ہے، تو یہ دیوار یہ کعبہ ہے، یہ بھی حدود کعبہ ہے، عمارت ہے اس کی. اگر نہ ہو، کوئی کہے نہیں اگر ہوتا تو یہ چار دیواری ہوتا نا، انسان ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں. اگر نہ ہو تو پھر طواف اس کے اندر سے ہوتا. لیکن آج طواف جب آپ کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ حتیم کے. اس کا مطلب ہے طواف تو کعبے کے گرد ہوتا ہے نا. تو جب آپ حتیم کو بھی گرد میں لے لیتے ہیں اور حتیم کو اندر حصے میں لے لیتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بھی کعبہ ہے، کعبے کا حصہ ہے. انہوں نے اتنی عمارت بنائی اور اتنی منیر چھوڑ دی. اب آیا مرحلہ حجر اسود کے نصب کرنے کا. یاد ہے نا یہ واقعہ بچپن سے؟ تو سب میں جھگڑا ہو گیا کہ میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا رہا میں لگاؤں گا، یہ قبیلے کا سردار کہتا میں لگاؤں گا، وہ قبیلے کا سردار کہتا میں لگاؤں گا. اس کا مطلب ہے سب کے نزدیک یہ سب چیزیں پہلے سے محترم تھیں، سعادت تھیں، برکت تھیں،
اہمیت کے لائق تھیں، ان کی عزت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے ساتھ مطلب ٹریٹ ویسی کرتے جیسے کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسی میں بت بھی رکھ دیے، تصویریں بنا دی اور نہ جانے کیا کیا عقیدے گھڑ لیے، شیطان نے کروائے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ جب کعبہ موجود، اس کے خادم ہیں، بنا رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تو پھر بت کیوں رکھتے ہیں آخر؟ پھر تصویر کیوں بنانے کی ضرورت پیش ہے نا سوال؟ بھئی جب مان رہے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے تو پھر وہ کیا مجبوری ہے جو انہیں بت بنانے پر مجبور کر دیتی ہے، یا بت کو ماننے پر مجبور کر دیتی ہے، تصویر بنانے پر مجبور کر دیتی ہے، شرک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ وہ ہے شیطان۔ شیطان ان کے سامنے ایسے چمتکار کرتا ہے، انسان جو ہے نا دھوکہ کھاتا ہے۔ جیسے آج بھی ہم کسی ڈھونگی کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ شوبدہ کر کے دکھا دے گا۔ یہ تو اب میڈیا میں آ کر بہت حد تک آپ اور عام آدمی بھی تھوڑا بہت اویئر ہو گیا ہے کہ ارے یار وہ اگر پانی چھڑک کے کاغذ میں آگ لگا دے گا، پانی چھڑک کے کاغذ میں آگ لگا دے تو نہیں پتا ہو تو حیران ہوگی نا عقل، اور اس کو کچھ اور سمجھ رہی ہوگی، ارے یہ تو کچھ کرامت ہے۔ لیکن جب پتا چلے گا کہ فاسفورس لگا کر کاغذ میں رکھ دیا جائے اور پھر اس پہ اگر پانی چھڑکیں گے تو آگ پکڑ لے گا، اب کیمیکل ری ایکشن ہوگا H2O کا فاسفورس سے، تو وہ ری ایکشن کے طور پر آگ پیدا ہوتی ہے۔ جس کو پتا چل جائے گا وہ بے وقوف نہیں بنے گا۔ انڈا دیا، انڈا پھوڑا تو اندر جو ہے وہ زردی لال نکلی۔ پہلے کتنے ایسے چکر چلتے تھے، مگر اب وہ شعبدوں کے راز جیسے جیسے پتہ چلنے لگ گئے تو آدمی اب ان دھوکوں سے بچنے لگا۔ یہ ہے وہ مسئلہ۔ شیطان مشکل کے وقت میں آپ کے ساتھ، اسے اتنا اختیار ہے نا دنیا میں، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، گمراہ کرنے کا اس کے پاس ہر اوزار موجود ہے۔ وہ آپ اور میری سوچ کو پڑھتا ہے کہ میں کس طرح سے میرے اندر جس کے اندر کمزوری پاتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے، حتیٰ کہ کمزوری نہیں بھی پاتا نا تب بھی حملہ کر دیتا ہے۔ بھائی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی تو حملہ کیا تھا، اور ایک دن ظاہر ہوا نور کی روشنی کی صورت میں، روشنی کی صورت میں روشنی پھیل گئی اور آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، ہم نے تیری عبادت کو قبول کر لیا۔ اب ایک لمحے کیا انسان سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے واقعی۔ ادھر سے پھر حملہ ہوا۔ اب جو محفوظ ہوتے ہیں اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا نا تو گمراہ کر دے مگر گمراہ نہیں ہوں گے میرے مخلص بندے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ سے اخلاص مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ سے اخلاص مانگنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں میں وہی گمراہ نہیں ہوگا، شیطان سے وہی بچ جائے گا جس کے دل میں ایمان کا اخلاص موجود ہوگا۔ اللہ سے ہمیں اخلاص مانگنا چاہیے۔ وہ جب آواز آئی تو ساتھ ہی ساتھ یہ جملہ بھی اس کے منہ سے نکلا۔ اب آپ اپنے پہ تصور کریں، آپ جمعے کی نماز کے لیے آئے، آپ نے سلام پڑھا، آپ نے ذکر کیا، آپ نے محفل اٹینڈ کی، آپ بڑے ذوق، آپ کی عبادت میں رونا بھی آیا، دعا میں رونا بھی، اچانک آپ کے اوپر نا ایک کیفیت طاری ہوئی، مدوشی طاری ہوئی، اور آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور آپ کو ایسا نظر آنے لگا، خواب میں پتہ نہیں کیا کیا ہم دیکھتے ہیں، جیسے نظر آنے لگا، آواز آئی، بھائی زمان جعفری تمہاری عبادت کو اللہ نے قبول کر لیا، آپ بتائیں میرا دماغ کہاں جائے گا، میں کہاں جاؤں گا؟ بولے اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کیفیت، آپ کیسی مستی میں آ جائیں گے، کہاں پہنچ جائیں گے، دماغ عرش پر پہنچ جائے گا۔ اور پھر اگلا جملہ یہ آئے،
کہ اب آج سے تم سے ہم نے عبادت کا جو ذمہ ہے وہ اٹھا لیا، اب تم ہماری عبادت کرو نہ کرو تم پر ضروری نہیں ہے۔ تو اگر ہم پناہ میں نہ ہوں تو پہلے والے جملے کے اثرات سے اس بات کو بالکل بھی تعویل میں لگ جائیں گے، معاف ہو گئی، اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے یہ کر لیا، اب تو ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اب تو ہم عبادت بھی نہیں کریں۔ ارے اللہ نے کہا ہے ہم سے، ہمیں تو رب نے فرمایا، جس کی کرتے ہیں اسی نے بتا دی۔ لیکن جو محفوظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے اوسان خطا نہیں ہونے دیتا، انہیں اس وقت بھی ہوش عطا کرتا ہے، بے ہوش اور مدہوش نہیں کرتا، انہیں ہوش دیتا، اور وہ ہوش سے سوچ کر عقل و خرد سے فوراً فیصلہ کرتے ہیں، کیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہو گیا معاذ اللہ؟ کیا میں ان سے بڑھ گیا؟ یا میں کسی صحابی سے بڑھ گیا، مولا علی سے بڑھ گیا؟ معاذ اللہ۔ تو دل میں خیال آتا نہیں، تم تو ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو۔ تو کیا کبھی انہیں ایسی آواز آئی؟ انہیں بھی تو بہت سی آوازیں آتی ہوں گی، لیکن کیا کبھی ان پر نماز موقوف ہوئی؟ وہ تو نماز کی حالت میں ہی حملہ ان پر ہوا ہے۔ مولا علی پر تو فجر کی نماز کے دوران ہی حملہ ہوا، اور محراب اقدس کے اندر حملہ ہوا، مسجد میں آپ نماز کے حالت میں، اور اسی میں حملہ ہوا آپ کے اوپر، اور آپ نے اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تو جب ان پر تو نماز میں بھی شہادت کے فرائض ادا ہو رہے ہیں، قربانی دی جا رہی ہے، آزمائش آ رہی ہے، اللہ اکبر، تو میں کیا میں مولا علی کے برابر؟ ان پر تو اس وقت بھی نماز نہیں موقوف ہوئی کہ چلو علی تمہاری آج فجر معاف، تو علی نہیں جاتے مسجد میں اور بچ جاتی جان، لیکن علی پر تو نہیں معاف ہوئی، نبیوں پر تو نہیں یہ کہا گیا کہ تم سے عبادت کا ذمہ اٹھا لیا گیا۔ عقل و خرد نے فوراً اس کو چیک لگانے شروع کیے، اور جب چیک لگائے تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ آواز رحمانی نہیں ہو سکتی، یہ پیشکش رحمان کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ دیکھو نا، عقل نے فوراً اپنے علم اور اپنی جو فہم و فراست ہے اس پر فیصلہ کیا، سبحان اللہ۔ اور یہ فہم و فراست، یہ عقل کا اس وقت استعمال فضل الہی سے ہوا۔ اگر فضل الہی نہ ہوتا تو سب عقل استعمال کرنے کی طرف توجہ ہی نہ جاتی، انسان مدہوشی میں فیصلہ کر رہا ہوتا۔ لیکن الحمدللہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فوراً فیصلہ کر کے سیکنڈوں میں، آپ گوگل پہ ٹائپ کرتے ہیں یہ لفظ سارا کھل جاتا ہے، کیا کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ جناب، یہ بھی شاید دیکھنا چاہ رہے ہو آپ، شاید یہ دیکھنا چاہ رہے ہو، آپ کا مقصد شاید یہ ہو، ارے یہ تو دنیا کی انسانی صلاحیت کا معاملہ ہے، ادھر تو روحانی صلاحیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ لمحوں کے بھی، سیکنڈ کے بھی، مائکرو کے بھی، نینو سیکنڈ سے بھی بڑھ کر کیلکولیشن ہوئی اور فوراً رزلٹ آیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بدبخت تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، بس یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا تھا، وہ روشنی جو بظاہر روشنی لگ رہی تھی اچانک اندھیرے میں منتقل ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ آپ اور ہم نے تو آج تک صرف کرامت کی صورت میں سن لیا نا واقعہ، ہم اس کی حقیقت تو جانیں کہ دیکھو گمراہی کیسے آتی ہے، کیسے خانہ کعبہ میں بت رکھے جاتے ہیں، کس طرح کعبۃ اللہ کے متولی خود اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے سامنے شعبدے ظاہر ہوتے ہیں شیطان کے۔ ہر شخص تو محفوظ نہیں ہوتا نا، ہر شخص تو حفاظت الہی کے حصار میں نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے معاملات کی وجہ سے اپنے آپ کو حفاظت الہی سے دور کر دیا۔ ہم اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ حفاظت الہی میں آ جائیں تو سب سے پہلے ہم اپنے لقمے کی طرف توجہ کریں کہ جو ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے وہ ہر شک اور شبہ سے پاک ہے کہ نہیں ہے۔ جو لقمہ حلال کا منہ میں لے کے جاتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے، وہ اللہ کی حفاظت کی حصار میں آ جاتا ہے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھتے اور حضور علیہ السلام سے ملاقات کیے بغیر چلے جاتے. حضور علیہ السلام سے ملاقات کیے بغیر. کچھ دنوں سے سلسلہ شروع ہو گیا. سرکار علیہ السلام تو جیسا آگے سے ملاحظہ فرماتے ہیں ویسا پیچھے سے بھی ملاحظہ فرماتے تھے. میرے آقا ملاحظہ فرما رہے تھے اور ابو درداء کا مقام بھی بتانے کا وقت آیا تھا, ان کی شان بھی ظاہر کرنی تھی. حضور علیہ السلام نے ایک دن طلب فرما دیا, ابو درداء آ جاؤ. ہاں بھائی بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم نماز تو پڑھنے آتے ہو, جماعت میں تو شریک ہوتے ہو, مگر ملاقات میں شریک نہیں ہوتے. تو سیدنا ابو درداء نے جو جواب دیا, جس انسان کو بھی اللہ کی حفاظت کا حصار چاہیے وہ اس جواب کی گہرائی پہ غور کر لے, اور اگر اس نے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لیا تو انشاءاللہ وہ بھی حفاظت الہی کے حصار میں آ جائے گا انشاءاللہ. وہ کیا جواب دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ دنوں سے موسم جو ہے وہ تیز ہوا کا چل رہا ہے, اور میرے گھر کے آنگن کے اندر میرے پڑوسی کے گھر میں جو درخت لگا ہوا ہے, کھجوریں پک گئی ہیں, اس کی ایک ڈالی جو ہے وہ میرے گھر کے آنگن کی طرف جھک گئی ہے, اور تیز ہوا رات میں چلتی ہے تو صبح صبح کچھ کھجوریں ٹوٹ کر میرے گھر میں گر جاتی ہیں. پڑوسی کے گھر میں جو درخت لگا ہے اس کی ایک ڈالی میرے صحن کی طرف جھک گئی ہے, اور رات بھر جو ہوا چلتی ہے, جب ہم سو جاتے ہیں بے خبر ہو جاتے ہیں, تو رات میں جو ہوا چلتی ہے صبح ہی صبح اس میں سے چند کھجوریں مجھے گری ہوئی نظر آتی ہیں میرے آنگن میں. تو میں دوڑتا ہوا جاتا ہوں, اس لیے کہ نماز پڑھنے کے بعد جتنی کھجوریں گری ہوئی ہوں گی میں انہیں اٹھا کے فوراً پڑوسی کو دے دوں, کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے میں سے کوئی بچہ جائے اس طرف اور پڑوسی کی گھر سے گری ہوئی کھجور کو اٹھا کے منہ میں رکھ لے. کتنی عام سی بات, کتنی سادہ سی بات, کتنی ہم جیسے لوگوں کے لیے بے معنی بات, بے قدر بات, لیکن ابو درداء کے لیے اس احساس کی بات ہے جو صحبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرینہ سیکھا دین کا, جو راز سیکھے انہوں نے کہ ہم کس طرح اپنے مولا کی حفاظت کے حصار میں آ سکتے ہیں, کہ شیطان ہمیں اپنے اس حملوں سے بچا, ہم شیطان کے ان حملوں سے بچ جائیں جن حملوں سے اس نے بڑے بڑے لوگوں کو کفر اور شرک کے اندر مبتلا کر دیا, جس نے امتوں کو کفر اور شرک کے اندر مبتلا کر دیا. حالانکہ نبی پر نبی آ رہے تھے, ایک نبی کے بعد ایک, ایک نبی کے بعد ایک, بلکہ ایک نبی کے ساتھ ساتھ نبی, ایک ایک وقت میں دو دو نبی, ایک ایک وقت میں تین تین نبی. ایسا بھی بتاؤ جس قوم جس معاشرے میں انبیاء جلوگر ہوں, اس قوم میں پھر کیا شرک ہونا چاہیے تھا؟ اس قوم میں پھر کیا بت پرستی ہونی چاہیے تھی؟ لیکن دیکھو ذرا سا وقفہ ملتا شیطان کو, اور شیطان حملہ کر کے دل اور دماغ کے اوپر قبضہ کر لیتا اور حفاظت الہی کے حصار سے باہر کر دیتا. تو پہلا اسٹیپ حفاظت الہی کے حصار میں آنے کے لیے, اور میں نے آپ کو بتایا اللہ نے شیطان سے یہ کہہ دیا, اس کے سامنے بات واضح کر دی, تو صراط مستقیم پر بیٹھنے کی اجازت مانگ رہا ہے, بندوں کو گمراہ کرنے کی مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے, میں تجھے اختیار دیتا ہوں, تو جو چاہے کر کے دیکھ لے, آزما لے. بہک جائیں گے, بہت سے بہک جائیں گے, مگر وہ نہیں بہکیں گے جن کا ایمان خالص ہوگا. ایمان کے خالص ہونے کے لیے اب پہلا جو اسٹیپ درجہ ہے نا, وہ ہے منہ میں جو جا رہا ہے, جسم پہ جو لگ رہا ہے, بدن پہ جو پہنا ہے, وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیسا حلال؟ ایسا حلال جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش, اور اس حلال کی میں نے آپ کو
تعریف کر کے بتائی ہے کہ اس حلال سے مراد کیا ہے. صحابہ حلال کے لیے کس قدر احتیاط فرماتے تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جماعت تو سرکار علیہ السلام کے پیچھے پڑ رہے ہیں مگر ملاقات کے لیے صرف اس لیے نہیں بیٹھ پا رہے کہ ان کے دل اور دماغ پر حضور علیہ السلام کے سکھائے سے وہ طہارت وہ پاکیزگی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو خلوص والوں میں داخل رکھنے کے لیے جد و جہد فرما رہے ہیں. گویا اس اخلاص کے لیے انسان کو کتنی جد و جہد کرنی پڑے. یہ ہم اس معاشرے میں بات کر رہے ہیں جو معاشرہ بینک میں پیسہ رکھ کے اس کا سود کھا کر اپنے بچوں کو مہینے کا کھانا کھلاتا ہے. یہ ہم اس معاشرے میں یہ مثال پیش کر رہے ہیں جس میں بینک کے سود سے، انشورنس کے سود سے، پریمیم سے ہم اپنی آل اولاد کی ضروریات پورا کرتے ہیں، انہیں کھانا لے کے دیتے. تو کھانا انسان کے بدن کا حصہ بنتا ہے. آپ نے جو حلال کھلایا وہ بھی بدن کا حصہ بن گیا اور جو حرام کھلایا وہ بھی آپ کے جسم کا حصہ بن گیا. اب ہمارے جسم میں، میرے مسلمان بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے میری بات پہ غور کرنا، ہمارے جسم میں کتنے حصے حلال کے شامل اور کتنے حرام کے شامل. بتائیے کون دعویٰ کرے گا کہ میری جو کمائی ہے وہ بالکل شک و شبے سے پاک ہے. مشکل ہے نا؟ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا مشکل ہے. تو پھر ہم پر شیطان کے حملے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر ہم کسی شعبدے باز کے پیچھے چل رہے ہوں گے کہ نہیں چل رہے ہوں گے؟ پھر ہم کسی زبان کے چمتکار دکھانے والے کے پیچھے چل رہے ہوں گے کہ نہیں؟ پھر ہم ایمان والے ہو کر جیے بھٹو کا نعرہ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس جماعت کا بانی، اس جماعت کا اس وقت کا سربراہ ہندو کی بت کی پوجا کر رہا ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ہمارا پسندیدہ لیڈر، ہمارے دل میں اس کی پسند آ گئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھوکہ دے رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فراڈ کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. پھر ہم حضور علیہ السلام کے عاشق کو پھٹے پہ چڑھانے والے، ہم اس سے بھی نفرت کا اظہار نہیں کریں گے. ہم بولیں گے بھائی دین اپنی جگہ، میرا سیاسی قائد اپنی جگہ، میں تو نواز شریف کے نعرے لگاؤں گا. پھر ہم سب کچھ دیکھ کر بھی ساری شہادتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ انہی کے نعرے لگائیں گے، آپ انہی کی جماعت کو ووٹ دیں گے، آپ انہی کے ساتھ کریں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میری جماعت کو ووٹ دو، میں کہہ رہا ہوں خدا کے بندو سوچو تو صحیح، محبت کیسے تمہارے دل میں ان کی آئی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ پہ شیطان نے قبضہ کر لیا، کہ ہم حق کھول کھول کے بتا رہے ہیں. خدا کے بندو ان کو کیوں ان کے پیچھے جاتے ہو؟ کیوں ان کے لیے مار کھا رہے ہو؟ کیوں ان کے لیے جانے دے رہے ہو؟ کیوں ان کے لیے سختیاں برداشت کر رہے ہو؟ لیکن یہ ساری باتیں اتنا واضح ہے. تو جس طرح آج ہمارے لیے یہ خدا بنے ہیں، ہم نے ان کو خدا بنا لیا. حق کو ماننے کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے باوجود، نماز 5 وقت کی مسجد میں پڑھنے کے باوجود، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود، 11ویں کا لنگر چڑھانے کے باوجود، 12ویں کا میلاد منانے کے باوجود ہمارے لیے رہبر اور رہنما بے نظیر بھٹو ہے، ہمارے لیے رہبر اور رہنما مریم نواز ہے، ہمارے لیے رہبر و رہنما عمران نیازی ہے، ہمارے لیے رہبر و رہنما کوئی اور ہے. ہم نے ان کے نعرے لگانے، ہم نے ان کے گیت گانے، ہم نے ان کے ساتھ، بلکہ ہم نے ان کے لیے جانے دے، وہ الطاف حسین اس کے نام پر ہم نے جانے دینی ہے. بولیے آخر حق کا راستہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ وہ راز پتہ چلا آپ کو؟ وہ راز یہ ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھ کر، جس طرح کفار مکہ کعبہ بنا کر، کعبے کی خدمت کر کے، حج کر کے، طواف کر کے، تب بھی وہ کافر و مشرک ہو گئے، وہ راندہ درگاہ ہو گئے. اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود بھی وہ مشرک اور کافر قرار دیے گئے، وہ بت پرست ہو گئے.
انہوں نے ان کے بت گڑے تھے، ہم نے ان کے بت گڑ لیے۔ ہم بھی نماز روزہ کرتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم نے آج کے خدا بنائے ہیں، انہوں نے اس وقت کے خدا بنائے ہوئے تھے۔ ہم ان سے اپنا تعلق توڑنا پسند نہیں کرتے، چاہے یہ بت کی ہی پوجا کیوں نہ کر لیں، چاہے یہ مندروں کی تعریف کیوں نہ کر دیں، چاہے یہ مسجدوں کو کیوں نہ ڈھا دیں، لیکن ہم انہی کو چاہیں گے، ہم ان کی تعویلیں کریں گے، ہم ان کی فرما برداری کریں گے، ہم ان کے بارے میں بات نہیں برداشت کر سکتے۔ ساری بات میں مرید پیر کا ہوں، ووٹ میر کا ہے۔ بولے یہ سوچ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم نے ہمارے اوپر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، اور شیطان کا قبضہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم رزق حلال کھانے میں فرق نہیں کرتے کہ یہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے۔ جو لوگ حلال کھانا پسند کرتے ہیں نا، اور جو لوگ حلال کھانا شروع کرتے ہیں، جو لوگ حلال کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ یہ جھوٹے خداؤں سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں، پھر ان کا تعلق، پھر یہ حق اور میرٹ کی بات کرتے ہیں، پھر یہ انصاف کی بات کرتے ہیں، چاہے اس انصاف کے پیمانے پر ان کا باپ ہی کیوں نہ آئے، ان کا قائد ہی کیوں نہ آئے، ان کی جماعت کیوں نہ آئے، ان کا رہبر کیوں نہ آئے، ان کا آفیسر کیوں نہ آئے، ان کا باس کیوں نہ آئے، ان کا بھائی بیٹا گھر والے کیوں نہ آئے، وہ حق کی بات کرتے ہیں۔ اور جو حق پر ڈٹ جاتے ہیں، رب نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی کہو تو بات سیدھی کرو، سچی کرو۔ تو جو بات سیدھی اور سچی کرتا ہے، پھر رب کریم کرم کرتا ہے۔ کیا کرم فرماتا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ ان کے اعمال سیدھے کر دیتا ہے، سدھار دیتا ہے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ ان کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ گویا اللہ ان کو اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ اپنی حفاظت کا حصار عطا کرتا ہے۔ بات میں نے تو کتنی کرنی تھی، مجھے وقت محدود کر دیتا ہے، کیونکہ اصل مقصد پہنچانے سے پہلے اس کی پوری کیفیت کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ پہلے انسان کا ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ برتن میں دودھ ڈالنے سے پہلے برتن کو پاک کرنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے، صاف بھی کرنا پڑتا ہے اور مسلمان اور غیر مسلم جو ہے نا، دونوں دودھ برتن میں لیتے ہیں، لیکن مسلمان برتن کو صاف بھی کرتا ہے، اور غیر مسلم کے لیے پاک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہندو کے برتن میں جس میں وہ دودھ لے رہا ہے پیشاب گائے کا آ جائے تو اسے کوئی پرواہ ہوگی؟ بولیں، کیونکہ اس کی تو گاؤں ماتا ہے، وہ اس کا پیشاب تو وزیر اعظم ہو کے مودی بھی پیتا ہے، گائے کا پیشاب تو وہ پیتے ہیں، تو اگر ان کے دودھ کے برتن میں آ جائے تو ناپاک ہو جائے گا برتن ان کا۔ لیکن مسلمان کے برتن میں جی جناب ناپاک ہوگا نا۔ تو مسلم اور غیر مسلم کے دودھ پینے میں بھی فرق ہے، کھانے میں بھی فرق ہے، پینے میں بھی فرق ہے، برتن میں بھی فرق ہے۔ وہ ہو سکتا ہے پیشاب سے گائے کے لیپ لگا کے رکھتے ہوں برتن کو، ان کے بڑے بڑے چمتکار دکھانے والوں کے بڑے بڑے چمتکار بھی سامنے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کورونا سے بچنا ہے تو گائے کا گوبر مل لو، کورونا سے بچ جاؤ گے، گائے کا گوبر جو ہے لگا لو۔ بلکہ بعض نے تو کھانے کا بھی مشورہ دیا کہ کھا لو گے تو بچو۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، میرے پاس ریفرنسز، میں کبھی بھی بات آپ کے سامنے ہلکی نہیں کروں گا، وہ بات نہیں کروں گا جس کو میں ثابت نہیں کر سکوں، لیکن وہ بات مذاق کے پیرائے میں ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیقت سمجھو، اللہ نے تمہیں اسلام دیا، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، اب کیوں چاہتے ہو کہ ہم مسلمان کہلانے کے باوجود کفر کی گندگی کے اندر چلے جائیں؟ کیوں چاہتے ہو؟ آؤ اللہ سے پناہ مانگے، اس کی حفاظت کا حصار مانگے۔ دعا سے نہیں ہوگا صرف پورا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی، پھر دعا کرو گے تو اللہ راستہ آسان کرے گا۔ تم چاہتے ہی نہیں کہ ہو، تم
تم عمل کرتے ہی نہیں, تم اس کے لیے کوشش کرتے ہی نہیں, اور محض دعا, تو اس دعا سے فائدہ نہیں ہوگا. جس دعا کے لیے تمہارا عمل بھی اظہار کرے, ہاں تم یہ چاہتے ہو, یعنی تم رزق حلال تلاش کرنا چاہتے ہو, محنت کر رہے ہو, اور دعا بھی کرے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تم حرام میں لگے رہو اور پھر دعا مانگو. اب سمجھ گئے 5 وقت امام کی بھی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بظاہر ہم دیکھتے کتنی دعائیں مانگتے ہیں, سب دعا مانگتے ہیں. ابھی آپ بھی جمعے میں دعا مانگ کر جائیں گے, لیکن اس کا ظہور نہیں نظر آ رہا. اس کی وجہ کیا؟ یاد رکھنا, وجہ یہی ہے کہ ہمارے پیٹ میں, ہمارے جسم میں جو لقمہ جا رہا ہے, وہ سوچنا ہوگا شبہ سے پاک ہے, حلال ہے کہ نہیں. یہ پہلا اسٹیپ ہے. ابھی میں نے کئی اسٹیپ بتانے ہیں, یہ پہلا اسٹیپ ہے. ساری عبادتوں کی اصل رزق حلال ہے. بولیے ہے کہ نہیں؟ رزق حلال ہو تو بات آگے کی ہوگی نا. ارے آپ حلال کھا رہے ہوں گے تو اگلی بات کریں گے نا. پھر ہوگی تلاوت کیسے کرنی ہے, تہجد کتنی پڑھنی ہے, عبادت کتنی کرنی ہے, وہ تو بات کی بات ہے. پہلے یہ تو سوچو تم نے جو کھایا ہے یہ شک و شبے سے پاک کھایا ہے کہ نہیں کھایا, رزق حلال کھایا ہے کہ نہیں کھایا. بابا جی بیٹھ جائے گا, پھلانگ کر مت آئے, حضور نے منع فرمایا. جمعے کے دن جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے, کندھے پھلانگ کر نہیں آنا چاہیے. جہاں پر رزق حلال کی کوشش کرنی ہے وہ کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ رسول کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے آقا و مولا کے حکم کے آگے سر جھکا دینے. ہم نے اپنی طبیعت سے عمل نہیں کرنا, ہم نے سرکار کے فرمان پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات تو کرنی تھی جناب صدیق اکبر کے بارے میں, لیکن کیا کروں کہ بات ہی شروع نہیں ہو پاتی. کیسے عظیم لوگ ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے بھی کتنی بات کرنی پڑتی ہے, کتنا ماحول بنانا. پھر ان کے بارے میں کوئی گالی دے ان کو, پھر کوئی ان کے بارے میں توہین کرے, پھر کوئی ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے, تو بتاؤ آدمی سر پھوڑ لینا اپنا. یار جس کو سمجھنے کے لیے بھی بات ہی شروع کرنے میں مہینوں لگ جائے, جس کو سمجھنے کے لیے بات شروع کرنے میں بھی کتنے جمعے گفتگو کرنی پڑے, اس کی عظمت کا عالم یہ اور اس سے نفرت کا عالم یہ کہ اس کو گالی دے دو. تو وہ جو گالی دے رہا وہ پاگل ہی ہے کہ نہیں ہے, عقل مند تو نہیں ہو سکتا. اور یہ حرام کھا کے یہی نکلے گا. جو حرام کھائے گا پھر یہی نکلے گا. جو حلال کھائے گا وہ کبھی ان مقدس ہستیوں کے اوپر گفتگو منفی نہیں کرے گا. جب بھی کرے گا محبت سے کرے گا, ادب سے کرے گا, تعظیم سے کرے گا. اللہ مجھے میرے دل میں بھی محبت رسول, محبت صحابہ, محبت اہل بیت, سرکار اپنی آل کی محبت میرے دل کے جاگزی فرما, اور اولیاء کی عزت, علماء کی محبت بیٹھ جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک.